حاتم نے فرمایا والدال بالمطابقۃ وهو المرکب والا فهو المرکب۔ اصل میں یہاں پر دو باتیں رہ گئی مثلا میں یہ تو فرما دیا کہ جو لفظ دال ہے مانا مطابقت پر جلالت مطابقی تو اس کی جز سے اگر دلالت جز معنی پر مقصود ہو، اس کی جز سے جز معنی پر دلالت مقصود ہو تو فهو المرکب۔ تو اس پر اعتراض ہوتا ہے متن پر کہ یہ تعریف ہے مرکب کی، اس لیے کہ جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت مقصود ہے، یہ تعریف ہو گئی مرکب کی۔ لیکن یہ جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت مقصود، لیکن جزء لفظ کی دلالت جزء معنی پر تو مقصود ہے، لیکن وہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے اگر اس معنی پر دلالت مقصود نہ ہو تو پھر تو مرکب ہو گئی۔ اس معنی کا مقصود ہونا بھی شرط ہے، ورنہ بھی مثال آ رہی ہے حیوان ناطق جب کسی کا نام ہو لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت مقصود تو ہے لیکن اس کو دلالت مقصود نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو جز لفظ کی جو دلالت ہے جز معنی پر وہ تو مقصود ہے، لیکن وہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ معنی مقصود ہی نہیں ہے۔ جیسے حیوان حیوان پر دلالت کر رہا ہے، ناطق ناطق پر کر رہا ہے، تو کیا یہی دلالت حالت عالمیت میں مقصود ہے؟ حالت عالمیت میں تو حیوان اور ناطق ان کے مجموعے سے دلالت مقصود ہے اس شخص کے اوپر، اس کا نام ہے، اس کا علم ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ایک تو یہ تعریف جو ماتن نے کی ہے مرکب کی یہ صحیح نہیں، ایک تو یہ اعتراض ہے، اس کا جواب دیں گے قطب الدین رازی ہے چوتھی قید اس میں یہ معنی بھی مقصودی ہونا چاہیے، تو اس کی تفصیل کریں گے تو اس اعتراض کا جو بات ہے شارح اس کو ذکر کر دیں گے۔ مفہوم میں تو ہمیشہ اختصار ہوتا ہے، تو اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کبھی کبھی کوئی قید رہ جاتی ہے تو وہ کوئی جرم نہیں ہوتا کہ اختصار ملحوظ ہوتا ہے، لیکن شرع میں تفصیل ہوتی ہے تو وہ سارے قیود جو معتبر ہیں سب کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ مرکب میں کون کون سی قیدیں کتنی اور ہر قید کا پھر آپ کو فائدہ بھی بتا، ایک تو یہ تو اس سے پھر تفصیل ہو جائے گی مرکب کی تعریف کی بھی اور مفرد کی تعریف کی۔ یہ چار قیدیں ہیں میاں مرکب کے لیے، چاروں کے چاروں پائی جائیں گی، چاروں میں سے ایک بھی اگر نہ پائی گئی تو مفرد۔ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ۔ دوسری بات جو بتائیں گے آپ کو الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ ہے، یہ جو ماتن نے کہا کہ والدال بالمطابقت، تو دلالت مطابقی کا اعتبار کر لیا، اس کو مقصد بنا لیا،
اس کی کیا وجہ ہے؟ دلالات تو یہاں پر تین ہے نمیاں، مطابقی ہے، انتظامی ہے. انہوں نے تفصیل کی ہے کس کی؟ جو دال ہے معنی مطابقی، تو دلالت مطابقی کو گویا کہ مقصد نے معتبر کر لی. اس کی کیا؟ یہ دو چیزیں آپ کو اشارے بتائے، ایک آج کے سبق میں ہے، دوسرا اگلے سبق. اس لیے اشارے بتاتے ہیں کہ الدال کیونکہ ذکر کیا تھا ماتن نے، دال تو صفت کا صیغہ ہے نا، موصوف چاہیے، اس لیے موصوف نکال دیا. خوب اللفظ الدال علی المعنی، جو لفظ دال علی المعنی، کیونکہ دال بالمطابقت تو تم پڑھ چکے ہو. یہ تو اگر یہ لفظ کی قید نہ ہو تو پھر تو یہ عام ہے نا. تو لفظ دال ہوا، کہتے پھر تعریف میں ہو جائے گی کہ اما ان یقصد بجزء منه الدلالۃ علی جزء معناه او لا یقصد. جزء معنی سے، جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت مقصود ہوگی اور وہ معنی بھی مقصود یا ایسا نہیں ہوگا، اور لا یقصد. فإن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو المركب. مثال ماتن نے بھی یہی دی شارحی کرام الحجہ، اس کی تفصیل فرماتے ہیں فإن الرامي مقصود منه الدلالة على رمي منسوب إلى موضوع ما. رامی کیا معنی ہے؟ رمی ذات من له الرمی، ذات کوئی بھی ذات، ذات امہ جس کی طرف رمی کی نسبت، ذات من له الرمی، یہ رامی کا معنی. اور حجارت آپ جانتے پتھر کے معنی، رام الحجارت پھینکنے والا حجارے کا. رامی کی دلالت اپنے معنی پر ہے، حجارہ کی دلالت اپنے معنی پر ہے. والحجارۃ مقصود منہ الدلالۃ علی الجسم المعین، حجارہ کی اپنی موضوع لہو پر دلالت ہے جو جسم معین. ومجموع المعنیین معنی رام الحجارہ، دونوں کو جمع کرو گے تو رام الحجارہ کا مضمون بن جائے گا. تو فلا بد ان یکون لللفظ جزء. اب اس میں بتاتے ہیں آپ کہ مرکب کی یہ تعریف جو ہے اس میں چار چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ لفظ کی جزء ہو، ایک وَأَن يَكُونَ لِجُزْئِهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَعْنَى، اس لفظ کا جو جزء ہے اس جزء کی دلالت بھی ہو اپنے معنی پر. دو ہو گئی. وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى جُزْءُ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنَ اللَّفْظِ، وہ جو معنی مطلوب ہے نا جزء کا، وہ معنی مقصودی کا جزء بنے، معنی مقصودی کے لیے جزء بنے. لہذا یہ قیدیں ہو گئی تین، اور وہ معنی جس پر دلالت مقصود ہے وہ بھی مقصود ہو، یعنی معنی مقصودی کے لیے جزء بنے. تو کیا مطلب ہے کہ وہ معنی جو مطلوب ہے وہ بھی مقصود ہو. اس لیے کہتے ہیں میاں اب ان قیود کے فوائد بتاتے ہیں کہ لفظ کے لیے بھی جزء چاہیے، لفظ کی دلالت بھی چاہیے اپنے معنی پر. اس کے معنی یہ ہوئے کہ معنی کی بھی جزء چاہیے.
جب لفظ کی دلالت اپنے معنی پر ہو تو اس کا معنی کیا ہے کہ معنی کی بھی جز ہو. دوسرا یہ کہ وہ لفظ کا جو مدلول ہے، لفظ کے جز کا جو مدلول ہے وہ معنی مقصودی کی جز بنے. تو مطلب یہ کہ وہ معنی بھی جو مدلول معنی ہے وہ بھی مقصود ہو. اس لیے اب ایک ایک قید کے فوائد بتاتے ہیں آپ کو کہ فَيَخْرُجُ عَنِ الْحَدِّ مَا لَا يَكُونُ لَهُ جُزْءٌ. لفظ دال اگر ایسا ہے کہ اس کی کوئی جز نہیں تو وہ بھی مفرد میں داخل ہو گیا. وہ مرکب کا حمزۃ الاستفہام، جیسے آ، حمزہ استفہامی آ، یہ استفہام پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اب لفظ کی کوئی جز نہیں، لہذا یہ مفردات میں داخل. وما يكون له جزء لكن لا دلالة له على معنى. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ کی جز تو ہے لیکن اس لفظ کے جز کی دلالت کسی معنی پر نہیں ہے. جیسے زید، اب زید تو شخص انسانی کا نام ہے، تو زید کا جو لفظ ہے اس کے تو 3 اجزاء ہیں، زا ہے، یا ہے، دال. لیکن یہ جو زا ہے، یا ہے، دال ہے، یہ زا کسی معنی پر دال ہے، کسی بھی معنی پر زا کی دلالت تو نہیں. یا کسی معنی پر دال ہے، یا دال کسی معنی پر دال ہے. تو لفظ کی جز تو ہے لیکن وہ کسی معنی پر دال نہیں ہے. معنی مقصودی غیر مقصودی کو تو چھوڑو، کسی معنی پر بھی دال نہیں. سمجھ آئیے. وما يكون له جزء دال على المعنى لكن ذلك المعنى لا يكون جزء المعنى المقصود. سمجھ آئیے. اور جس لفظ کی جز ہے وہ دال بھی ہے ایک معنی کا، لیکن وہ جو معنی ہے نا وہ معنی مقصودی کا جز نہیں. وہ لفظ کی جز کا جو مدلول معنی ہے نا وہ معنی مقصودی کا جز ہے. ویسے تو معنی پر دال ہے، خلاف تو کر رہا ہے، لیکن وہ جو معنی مدلول ہے لفظ کی جز کا وہ معنی مقصودی کی جز نہیں. مثال دیتے ہیں کہ عبداللہ عالمًا، ترکیب اضافی نہیں ہے. یاد رکھو، پڑھا ہے تم نے شرجامی وغیرہ میں کہ عالمیت جو ہے یہ وضع ثانی ہے. تو علم جو لفظ ہوتا ہے اس کا موضوع لہو حقیقی ہوتا ہے، وہ جس کے لیے علم ہے وہ موضوع لہو ہوتا ہے. عالمیت وضع ثانی ہے نا. تو جب عبداللہ کا لفظ ترکیب اضافی سے آپ نکال لیں اور کسی کا نام رکھیں تو اب عبد کی دلالت ہے. دیکھو لفظ کی جز بھی ہے عبد، اللہ، سمجھائیے. اور لفظ کی جز دال بھی ہے ایک معنی، لیکن وہ جو معنی پر دال ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہیں ہے. کیونکہ عبداللہ جب علم ہو جائے تو دلالت مقصود ہے کس پر؟ اس شخص انسانی پر. تو عبد دلالت کر رہا ہے، عبد کا لفظ دلالت کر رہا ہے عبدیت پر. اللہ اس کا اپنا مدلول ہے، لفظ جلالت ہے، ذات باری تعالیٰ پر دال ہے. ہمیں آئیے. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ لفظ کے جز کا جو معنی مدلول ہے یہ معنی مقصودی بوقت عالمیت شخص انسانی کی جز ہے. ہمیں آئیے. اس لیے معنی مقصودی کی جز نہیں. ہمیں آئیے. کعبد اللہ عالما فإن له جزءا كعبد کا جز ہے جیسے عمل دالن علی معنی، اور وہ ایک معنی پر دال بھی ہے، اور وہ معنی جو هو العبودیت. لیکنہ لیس جزء المعنی معنی المقصود، جزء المعنی المقصودی. لیکن وہ جو معنی مدلول ہے میاں وہ مقصودی معنی کی جز نہیں. حالت عالمیت میں تو مقصود کیا چیز ہے؟ وہ شخص انسان.
یہ ذات المشخصہ وما يكون له جزء دال على جزء المعنى المقصود ولكن لا يكون دلالته مقصودة. یہ چوتھی قید تھی جو رہ گئی مثلا یاد ہے. اور وہ لفظ میاں جس کی جز بھی ہے وہ دال بھی ہے جز معنی پر، یعنی معنی کی بھی جز ہے، معنی مقصودی کے لیے وہ جز ہے، لیکن اس کی وہ دلالت مقصود نہیں ہے. وہ جو معنی پر دلالت ہے نا وہ دلالت ہی مقصود نہیں. اس کی مثال دے رہے ہیں کل حیوان الناطق اذا سمی به شخص انسانی. حیوان ناطق علم بنے کس کے لیے؟ کسی شخص انسانی کے لیے حیوان ناطق نام رکھ دیا حیوان ناطق. اب کہتے ہیں دیکھو میاں فإن معناه حينئذ الماهية والإنسانية مع التشخص. حیوان الناطق جب نام ہو گیا تو اب معنی کیا ہو گیا؟ حیوان الناطق کے مجموعے کا ماہیت انسانیہ مع التشخص. وہ جو شخص ہے نا اس کا نام ہے تو اس کے ساتھ تشخص بھی ہے نا. تو دیکھو میاں کہتے ہیں فالماہیت الانسانیت مجموع مفہوم الحیوان والناطق. حیوان ناطق یہ ماہیت انسانیہ ہے کہ نہیں ہے؟ جنس و فصل ہے نا تو ماہیت انسانیہ اسی کو کہتے ہیں کہ جن سے قریب اور فصل قریب اس میں. تو کہتے ہیں فالحیوان مثلا لے لو الذی هو جزء اللفظ، جو لفظ جز ہے وہ دال علی جزء المعنى المقصود، کیونکہ یہاں تو شخص اس کے اندر تو حیوانیت تو ہے نا. الذي هو شخص الانسانی لانه دال على مفهوم الحيوان ومفهوم الحيوان جزء الماہیت الانسانیت. حیوان کا جو مفہوم ہے وہ تو ماہیت انسانیہ کے لیے جز ہے میاں. وہی جزء معنی اللفظ المقصودی، اور وہ معنی مقصودی کا جو شخص انسانی ہے اس کے لیے جز نہیں ہے، اس کے لیے جز ہے. لیکن دلالت الحیوان علی مفہومہ لیست بمقصودۃ فی حال العالمیت. سمجھائیے لیکن اس کی جو یہ دلالت ہے میاں یہ اسی جز ماہیت پر یہ دلالت مقصود ہے حالت عالمیت میں. حالت عالمیت میں تو دونوں ملا کے دلالت مقصود ہے. اس سے کس پر؟ شخص انسانی پر. اس کی ماہیت کی جز پر تو دلالت مقصود نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا بل لیس المقصود من الحیوان الناطق الا الذات المشخصہ. حیوان الناطق کا مدلول مقصودی مدلول کون ہے؟ صرف ذات مشخص. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات ختم ہو گئی ہے. تو مطلب یہ ہوا دیکھو کہ مرکب کے لیے یہ شرائط ہو گئی. لفظ کی جز ہو، معنی کی جز پر دال بھی، اور وہ معنی جو مدلول ہے وہ معنی مقصودی جز ہو، اور وہ معنی مقصودی جو ہے جو جز ہے وہ وہ کل لفظ کی جو دلالت مقصود یہ ہے اس کی جز ہے. کل لفظ پہ جو دلالت مقصود ہے اور اس کی جز. تو یہ شرائط ہو گئی ہے. یہ شرائط چاروں کے چاروں موجود ہوں گی تو لفظ کو کیا کریں گے؟ وَإِلَّا، یہ وہی وَإِلَّا ہے جو متن میں ہے. وَإِلَّا مفرد، دیکھا؟ اس لیے فرماتے ہیں یہ وَإِلَّا استثنائیہ نہیں ہے، یہ إِن لَّمْ يَكُن سے مخفف ہے. اس لیے فرمایا وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَهُوَ الْمُفْرَدُ. چاروں قیود میں سے کوئی قید نہ پائی جائے تو بس وہ مفرد ہے. سواء لم يكن له جزء. اب اس کی یہ صورت یہ بھی ہے کہ لفظ کی جزئی نہ ہو سکے. جیسے مثال دی تھی وہ
حمزہ استفہام یاد ہے؟ اچھا، وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَهُوَ الْمُفْرَدُ سَوَاءٌ لَّمْ يَكُن لَّهُ جُزْءٌ أَوْ كَانَ لَهُ جُزْءٌ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنَى. یا لفظ کی جز تو ہے لیکن معنی کی جز پر دال نہ ہو، جیسے زید کی لفظ کی مثال دی تھی نا، أو كان له جزء دال على معنى ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود من اللفظ، اور لفظ جو معنی مقصودی ہے اس کے لیے جز نہ بنے، جیسے عبداللہ کی مثال دی تھی. أو كان له جزء دال على جزء المعنى المقصود لكن لم يكن دلالته مقصودة. ہمیں آئیے وہ دلالت مقصود نہیں ہے. تو یہ چار قاعدے ہیں. فحد المفرد يتناول الالفاظ الاربعہ، لہذا مفرد کی تعریف جو ہے یہ چار قسموں پر مشتمل ہو گئی ہے، کیونکہ ہر قید کا طلب کرو گے تو مفرد ہوگا. چار قیدیں ہو گئی، سمجھ میں آ گئی ہے. لہذا کسی بھی قید، کوئی بھی قید نہ پائی جائے تو بس وہ چاروں کے چاروں پائی جائے تو مرکب، چاروں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے. یہ تو ہوئی مفرد اور مرکب کی آپ کو تعریف بتا دی. اب ایک سوال کرتے ہیں فین قلت سے، آگے فنقول سے اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مفرد اور مرکب مفرد جو ہے وہ طبعا مقدم ہوتا ہے مرکب، کیونکہ مرکب میں اجزاء ہوتے ہیں دو اجزاء، تو کبھی وہ مفرد بھی اجزاء میں واقع ہو جاتا ہے جو تو مقدم ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو طبعی طور پر مفرد مقدم ہے، مرکب مؤخر ہے. تو طبعی تقدم کا تقاضا یہ ہے کہ وضع میں بھی مقدم کر دیا جائے. تو وضع میں مقدم ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ مفرد کی تعریف پہلے ہو اور مرکب کی تعریف ہو بعد. تو یہ تو ماتن نے الٹا کر دیا. دیکھا کہ والدال بالمطابقة انقصد بجزء الزواج على جزء معناه فهو المركب والا فهو مفرد. تو مفرد کو پیچھے کر دیا مرکب کو. تو یہ تو میاں طبع کی موافقت نہ ہوئی وضع میں، وضع مخالف ہو گیا کس کا؟ تو میاں وضع طبع کی مخالفت محصلین لوگ نہیں کرتے ہیں، محققین لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ نہیں کرتے تو الگ بات ہے، یہ ان کے نزدیک غلطی ہے ایسا کرنا کہ وضع کو طبع کے مخالف کر دے. یہ محققین علماء کے نزدیک اس کو خطا کرتے ہیں. یہ ٹھیک کام تو نہیں کیا ماتن نے کہ مرکب کو مقدم کر دیا، مفرد کو مؤخر کر دیا. ترجمہ کر دیا. فإن قلت المفرد مقدم على المرکب طبعا، مفرد تو مقدم ہے مرکب پر طبعا، فلما اخره وضعا، ماتن نے اس کو کیوں مؤخر کر دیا وضع میں؟ اور مخالفت الوضع الطبع في قوة الخطأ عند المحصلین، محققین علماء کے نزدیک یہ تو حکم خطا میں ہے، یہ غلطی ہے. یہ تو ایسا ماتن تو بڑے قابل آدمی ہے، انہوں نے یہ کام ایسا کیوں کیا؟ نقول سے اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے میاں یہ جو تم نے کہا ہے کہ مفرد طبعاً مقدم ہے مرکب سے، تو
یہ تو مطلقاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ مفرد اور مرکب ان دونوں کے دو اعتبارات ہوتے ہیں۔ دیکھو، ایک مفرد کی ذات ہے، سمجھائیے، اور ایک مفرد کا مفہوم ہے، یعنی مفرد کی تعریف، مفہوم کیا تعریف، سمجھ آ گئی ہے؟ مفرد کی ذات اس کا الگ حکم ہے، اور مفرد کا مفہوم اس کا الگ حکم ہے۔ اسی طرح مرکب میں بھی یہ دو اعتبارات ہیں، ایک ہے مرکب کی ذات اور ایک ہے مرکب کا مفہوم، یعنی اس کی تعریف۔ تو علی الاطلاق تم کہتے ہو یار مفرد مقدم ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مراد ہے تمہارا کہ تم کہتے ہو کہ مفرد مقدم ہے؟ اگر یہ کہنا مقصود ہے کہ مفرد مقدم ہے مرکب سے باعتبار ذات اور مرکب مؤخر ہے باعتبار ذات، تو ٹھیک ہے، باعتبار ذات ہو تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ذات مفرد مقدم ہوا کرتا ہے ذات مرکب، سمجھ آئیے؟ لیکن میاں یہاں جو تقدم تاخر ہے وہ باعتبار ذات تو نہیں ہے، یہاں تقدم تاخر تو تعریف میں ہے، مفہوم میں ہے، مرکب کی تعریف کی ہے نا، مفرد کی تعریف کی ہے نا، تو یہ تو مفہوم کا بیان ہے، یہ ذات کا بیان تو نہیں۔ یہ جو تقدم تاخر ہے یہ باعتبار مفہوم ہے، باعتبار ذات نہیں ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے تو لے لو تو مرکب مقدم ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ مرکب میں جو چار قاعدے ہیں وہ چاروں وجودی ہیں، لفظ کی جز ہو وجودی، لفظ کی جز دال ہو جز معنی پر، ہاں وہ معنی مقصودی کے لیے بھی جز بنے اور وہ دلالت بھی مقصود ہو، یہ چاروں قاعدے کیا ہیں؟ اور مفرد کے مفہوم میں جو قیود ہے وہ کیا؟ عدم، لفظ کی جز نہیں ہے مفرد، معنی کی جز نہیں ہے مفرد، جز ہے اس کے اوپر دلالت نہیں ہے مفرد، وہ معنی مدلول جو ہے جز لفظ کا وہ مقصودی معنی کا جز نہیں مفرد، وہ کل دلالت مقصود نہیں مفرد، تو نہیں سمجھ آئیے؟ اس لیے میاں وجود مقدم ہوتا ہے عدم، اس لیے انہوں نے ماتن نے گویا کہ مرکب کی تعریف کو مقدم کر دیا ہے، سمجھ آئیے؟ ہاں دو اعتبار، اب دیکھو نا میاں، مفہوم اور تعریف تو یہ تو باعتبار مفہوم ہے، یہ تو مفہوم ہے، سمجھو مفہوم تعریف کو کہتے ہیں، تو یہ تقدم تاخر جو ماتن نے کیا ہے یہ تو باعتبار مفہوم کیا ہے اور یہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ وہاں سارے قیود وجودی ہے تو وجود کو ختم ہے۔ ہاں البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں مفرد و مرکب کی، بعض خواص ایسے ہیں کہ وہ باعتبار ذات ہوا باعتبار مفہوم نہیں ہوتے، سمجھ آئیے؟ جیسے تقسیم ہے، جیسے احکام ہے، تو بعض احکام باعتبار ذات کے ہوتے ہیں، بعض تقسیمات باعتبار ذات کے ہوتی ہیں، تو جہاں ذات کا اعتبار ہے اے میاں وہاں اس نے مفرد کو مقدم کیا، سمجھ آئیے؟
اور جہاں مفاہیم کا اعتبار ہے وہاں اس نے گویا کہ مرکب کو مقدم کیا. تو ہر ایک کے لیے اپنی حیثیت کو ماتن نے ملحوظ رکھا. اس لیے ماتن کا جو صلحہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. فنقول للمفرد والمرکب اعتباران، مفرد و مرکب کے دو اعتبار ہیں. احدهما بحسب الذات وهو ما صدق عليه المفرد من زید وعمر وغيره. ذات اس کے اوپر مفرد صادق آئے نا، اس کا مصداق زید عمر بکر خالد ہوئی. وثانیہما بحسب المفہوم، دوسرا اعتبار اس کا مفہومی ہے. وهو ما وضع اللفظ بإذائه كالكاتب مثلا فإن له مفهوما وهو شيء له الكتاب، أو ذاتا وهو ما صدق عليه الكاتب من افراد الانسان. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دو اعتبارات ہو گئے میاں، ایک ذات اور ایک مفہوم کا. کہتے ہیں میاں فإن عنيتم بقولكم المفرد مقدم على المركب طبعا، یہ جو تم نے کہا کہ مفرد طبعا مقدم ہے مرکب سے، اس سے اگر مراد یہ کہ ان ذات المفرد مقدم على ذات المرکب، اگر یہ مراد ہے کہ ذات مقدم ہے تو ٹھیک ہے، وہ مسلم. ولكن تاخيره ها هنا في التعريف والتعريف ليس بحسب الذات. وہ تو تاخیر اس میں تعریف میں ہے، تو تعریف میں تو ذات کو دخل نہیں ہوتا بل بحسب المفہوم. تو وہ تو یہ ہے وإن عنيتم أن مفهوم المفرد مقدم على مفهوم المرکب، اور اگر یہ مطلب ہے کہ مفہوم مفرد مقدم ہے مفہوم مرکب پر طبعا تو فهو ممنوع، پھر ہم اس کو ایسا نہیں ہے. اس لیے فإن القيود في مفهوم المرکب وجودیۃ، مرکب کی مفہوم میں جو قیود ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب کے سب وجودی ہے. وہ فی مفہوم المفرد عدمیۃ، اور مفہوم المفرد عدمی. والوجود فی التصور سابق علی العدم، وجود تو میاں تصور میں عدم سے سابق ہوا کرتا ہے. فلذا اخر المفرد فی التعریف، اس لیے تعریف میں مرکب کو مقدم کیا تھا اور مفرد کو مؤخر کیا. البتہ جہاں ذات کی بات آئے گی وہاں ماتن مفرد کو مقدم کریں گے. اس لیے فرمایا وقدمہ فی الاقسام والاحکام، اقسام و احکام میں اس کو مقدم کیا ہے مفرد کو. لأنہا بحسب الذات، کیونکہ وہ باعتبار ہے اور اس میں ذات والا اعتبار ہے، تو ذات والا اعتبار تو مقدم ہے. کہ مقصد میں دلالت مطابق کا اعتبار کیا گیا، دلالت تضمنی اور التزامی کا اعتبار تو اس کے متعلق علامہ قرطبی کہ اصل بات یہ ہے یہ تو لفظ کی تقسیم ہے مفرد و مرکب کی طرف. تو پڑھ چکے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی جز معنی مطابق جز پر دلالت کرے تو دلالت مقصود ہے، تو مرکب، اور ایسا نہ ہو تو مفرد. تو میاں اس میں دلالت تضمنی اور التزامی معنی پر دلالت تو مقصود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ لفظ اگر دلالت کرے لفظ کی جز سے
لفظ دلالت کرے اپنے معنی تضمن کے جز پر یا معنی التزامی کے جز پر اور وہ دلالت مخصوص ہے تو پھر مرکب ہے، اور نہ ہو تو ایسا نہ ہو تو یہ چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیمیا اگر تضمنی اور التزامی افراد و ترکیب کا دار و مدار معنی تضمنی معنی التزامی پر اگر رکھ دیا جائے تو خرابی لازم آتی، تو خرابی کے لیے دلیل ہے لازم ان يكون اللفظ المرتب من لفظين موضوعين بمعنيين مفردا۔ اگر تضمنی معنی پر دلالت، تضمنی معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو جائے، یہ اگر رکھ لیا جائے، دار و مدار رکھ دیا جائے معنی تضمنی کے جز پر دلالت، تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ ایک لفظ ہے جو مرکب ہے، دو لفظ اور دونوں کی وضع ہے، ہر ایک لفظ کی وضع ہے دو اپنے معنی کے لیے، لیکن وہ جو موجود ہے وہ معنی ہے ہر لفظ کا وہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ہر لفظ کی اپنے معنی کے لیے وضع ہے، لیکن وہ جو موجود ہے وہ معنی وہ بسیط۔ اب دیکھو لفظ ایک ہے مرکب ہے دو لفظین سے، ایسے دو لفظین سے مرکب ہے جن میں سے ہر ایک کا لفظ ایک معنی بسیط کے لیے کی وضع معنی بسیط کے لیے، تو یہ لفظ اگر دلالت مطابقت کا اعتبار کیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ تو مرکب، کیونکہ وہاں لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتا ہے اور وہ مقصود بھی ہے۔ لیکن اگر تضمنی معنی کا اعتبار کیا جائے تو اب دیکھو یہی لفظ ہے جو دو لفظین موضوعین اور ہر ایک لمانن بسیطن ہوگا، تو معنی تضمنی کی جز ہے، معنی تضمنی تو بسیط ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ ہر لفظ دو لفظوں سے مرکب ہے ایک لفظ، اس لفظ کی وضع ہے اپنے معنی کے لیے، اس کی وضع ہے اپنے معنی کے لیے، لیکن ہر ایک کا موضوع لو کیا ہے؟ بسیط۔ تو اس کا موضوع لہو معنی تضمنی ہوگا نا، اس کا موضوع لہو تضمنی ہوگا نا، وہ جز ہے نا، اس کے آگے جز ہے وہ تو بسیط ہے۔ تو یہ لفظ جو حقیقت میں ہے تو مرکب، لیکن اس کو اب کیا کہو گے تم؟ بسیط، کیونکہ معنی تضمنی کا اعتبار لیتے تو معنی تضمنی تو یہاں پر نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ایک لفظ جو دو لفظوں سے مرکب ہے، وہ دونوں ایک لفظ جو ہے وہ اپنے معنی بسیط کے لیے ہوگا۔ تو اب اگر دلالت مطابق کی معتبر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ لفظ تو مرکب ہے، کیونکہ اس کے لفظ کی جز ہے، جز دال بھی ہے اپنے معنی پر دلالت مقصود بھی ہے، اور وہ دلالت بھی مقصود ہے تو مرکب معنی مطابقی کے اعتبار سے، لیکن اگر تضمنی معنی کا اعتبار کرتے تو یہ مرکب بنتا ہے، اس کو پھر مفرد کہو۔
ہمیں آئیے تو لازم آ گیا کہ جو مرکب تھا مانا تضمنی کو معتبر کر کے تم نے اس کو مفردات میں داخل کر دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو اگر مانا تضمنی کا اعتبار کیا جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا، اگر انتظامی کو مقسم بناتے ہو افراد و ترتیب کے لیے تو دیکھو میاں یہی لفظ لے لو کہ ایک لفظ ہے، دو لفظین سے مرکب ہے، ہر ایک لفظ کے اپنے معنی کے لیے وضع ہے، لیکن اس کا جو لازم ہے وہ لازم کیا ہے؟ بسی. ایک لفظ ہے، دو لفظین سے مرکب ہے، ہر لفظ کے اپنے معنی موضوع کے لیے وضع ہے، اور اس ہر لفظ کا معنی موضوع جو ہے اس کا لازم بھی ہے، لازم ذہنی بھی ہے، لیکن وہ جو لازم ذہنی معنی ہے وہ کیا ہے؟ تو اگر التزامی معنی کو معتبر کرتے ہوئے افراد و ترکیب ہے تو جب اس کا معنی التزامی بسیط ہے تو اس کی جز ہے ذرا تضمنی بھی نہیں، اس کا التزامی بسیط ہے، اس کا اور کوئی لازم بھی نہیں. ہمیں آئیے تو یہ لفظ اگر مطابقی معنی معتبر کرتے ہو تو مرکب میں داخل، لیکن التزامی معتبر کرتے ہو تو التزامی معنی کی جز ہے. تو ہمیں آ گئی ہے. اس لیے میاں یہ تو پھر مرکب التزامی معنی کا بسیط ہے، اس کی تو جز نہیں، تو اس کو کیسے مرکب کرو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ خرابی لازم آ جائے گی کہ تضمنی معتبر کرتے ہو تو بھی ایک لفظ جو اجماعاً مرکبات میں شمار ہے وہ داخل ہو جائے گا کس میں؟ مفرد میں. التزامی کا اعتبار کرتے ہو تو ایک لفظ جو اجماعاً مرکب ہے وہ داخل ہو جائے گا کس میں؟ مفرد میں. یہ خرابی ہے. اس لیے دلالت تضمنی کا اعتبار مقسم میں نہیں ہے، التزامی کا اعتبار بھی مقسم میں نہیں ہے. اگر ان دونوں کو معتبر کرتے ہو تو یہ خرابی ہے لازمات کہ جو لفظ مرکب ہے وہ داخل ہو جائے گا مفردات. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کروں میاں. وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ فِي الْمَقْسِمِ دلالة المطابقة، ذات مطابقی کو معتبر کیا گیا مقسم میں، نہ تضمنی اور التزامی. وجہ یہ ہے کہ لأن المعتبر فی ترکیب اللفظ و افرادہ، جو شے معتبر ہے ترکیب لفظ اور افراد لفظ میں، وہ دلالت جزئی علی جزء معناہ المطابقی، وہ لفظ کے جز کی دلالت ہے مطابقی معنی کے جز پر. وعدم دلالتہ علیہ، اگر عدم دلالتی تو مفرد، اگر دلالت ہے تو مرکب. لا دلالت جزئی علی جزء معناہ التضمنی او الالتزامی، یہ شے معتبر نہیں ہے کہ لفظ کی دلالت جو ہے وہ اس کے معنی تضمنی یا معنی التزامی کی جز پر دلالت کرے تو مرکب، و عدم ہی اور نہ ایسا نہ ہو تو مفرد. فإنه لو اعتبر التضمن او الالتزام، اگر معتبر کیا جائے دلالت تضمنی کو یا التزامی کو ترکیب و افراد میں، تو لازم ان یکون اللفظ المرکب من لفظین، لازم یہ آ جائے گا کہ جو لفظ مرکب و دو لفظین تھے اور ہر ایک کی وضع ہے اپنے معنی کے لیے اور ہر ایک کا معنی بسیط کے لیے، تو لازم آ جائے گا کہ یہ کیا بنے؟ مفرد، کیونکہ اس کا معنی تضمنی تو بسیط ہے، اس کی جز نہیں. تو دلالت تضمنی کے جز پر، جز لفظ کی دلالت معنی تضمنی کے جز پر ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے اس کا. لعدم دلالت جزء اللفظ علی جزء المعنى التضمنی، یہ خرابی ہو جائے گی
الا جزء له. ایک تو یہ اگر دلالت تضمنی کا اعتبار کیا جائے اور انتظامی کا کیا جائے تو کہتے پھر یہ خرابی لازم ہے وَأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ مِنْ لَفْظَيْنِ الْمَوْضُوعُ لِإِذَا إِمَانًا لَهُ لَازِمٌ دِهِيٌّ بَسِيطٌ. ہمیں آئیے کہ ایک لفظ ہے، دو لفظین سے مرکب ہے، ہر ایک کے اپنے معنی کے لیے وضع ہے اور ہر ایک کا لازم بھی ہے لیکن وہ لازم بسیط. تو اس صورت میں بھی میاں یہ بھی مفرد ہو جائے گا لأن شيئا من جزءي اللفظ لا دلالة له على جزء المعنى الانتظامی، کیونکہ کسی بھی جز کی دلالت ہو اس لفظ کے کسی بھی جز کی دلالت معنی انتظامی کے جز پر تو ہے ہی نہیں، کیونکہ معنی انتظامی کی جز ہے ہی بسیط ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دلیل راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر کہ دلالت مطابقی معتبر ہے اور تضمنی اور انتظامی معتبر، یہ وجہ ہے. وہ دوسری چیز جو تھی متن میں جو رہ گئی تھی وہ یہاں پر بتا دی معدلی. لیکن اب کہتے ہیں میاں یہ جو دلیل ہے وہ فیہ نظر، اس میں کہتے ہیں میاں ایک اعتراض یہاں ہو سکتا ہے اس دلیل پر. یہ جو تم نے تضمنی کو معتبر کر کے اگر تو وہ لفظ جو مرکب ہے اجماعاً مفرد لازم، یہ خرابی لازم ہوئی نا. انتظامی کو مقسم میں اگر معتبر کرتے ہیں تو بھی یہی خرابی ہے کہ جو مرکب ہے وہ مفرد میں داخل ہو جائے. حالانکہ مطابقی معنی کے اعتبار سے وہی لفظ کیا ہے مرکب، تضمنی کے اعتبار سے کیا ہے مفرد، التزامی کے اعتبار سے کیا ہے مفرد. تو قطب الدین راضی فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں کیا بات ہے، اگر التزامی کو بھی معتبر کیا جائے، تضمنی کو معتبر کیا جائے اور مطابقی کو بھی معتبر کیا جائے، مقسم میں تینوں دلالات میں سے کوئی بھی ہو، تینوں دلالات کا اعتبار کیا ہے تو اے میاں کیا ہو جائے گا، یہی لفظ جو دو لفظین سے مرکب ہے اور پہلی صورت میں ہر لفظ کی وضع اپنے معنی کے لیے اور معنی اس کا بسیط، تو یہ لفظ بے اعتبار دلالت مطابقی کیا ہوگا مرکب، بے اعتبار دلالت تضمنی کیا ہوگا مفرد. یا یہ دوسری مثال جو تم نے دی کہ جو لفظ مرکب ہے دو لفظین تھے اور ہر ایک کا معنی موضوع لہو ہے اور موضوع لہو کا لازم بھی ہے لیکن وہ لازم بسیط، تو یہی لفظ بے اعتبار مطابقی کیا ہوگا مرکب، بے اعتبار التزامی کیا ہوگا بسیط. کیا فرق ہے؟ اعتبارات بدل گئے، اعتبارات ہو تو یہ اعتبار کی تبدیلی سے تو حکم بدل جاتا ہے. کسی شے کی حیثیت تبدیل کر دو، مطابقی کی طرف نسبت کرو تو مرکب، اسی لفظ کی نسبت تم تضمنی کی طرف کرو تو بسیط، التزامی کی طرف کرو تو مفرد. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ اگر تینوں دلالات کا اعتبار کیا جائے مقسم میں تو یہ تو کوئی خرابی نہیں ہے. وہ خرابی تو یہ ہوتی کہ ایک ہی دلالت کے بنسبت ایک لفظ مرکب بھی ہو اور بسیط، حیثیت ایک، تو ایک حیثیت سے اگر یہ دو چیزیں لازم آئے ایک لفظ کی
لیکن اگر اعتبارات بدل جائے، وہی لفظ ہے اس کی مطابقی کی طرف نسبت کرو تو وہ مرکب، تضمنی کی طرف کرو تو مفرد، انتظامی کی طرف کرو تو مفرد۔ تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، یہ تو حیثیات بدل جاتی ہے، حیثیات کی تبدیلی سے تو احکام بدل جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض وفیہ نظر ان سے اس دلیل پر انہوں نے کر دیا۔ ترجمہ کرو گے وفیہ نظر لأن غایۃ ما فی الباب، انتہائی جو بات اس باب میں جو چیز لازم آئے گی وہ یہ ہے کہ یکون اللفظ بالقیاس الی المعنى المطابقی، کہ لفظ کی جب نسبت کرو گے معنی مطابقی کی طرف تو یہ تو مرکب ہوگا، اور بالقیاس الی المعنى التضمنی او الالتزامی، اور جب اس کی نسبت معنی تضمنی یا التزامی کی طرف کرو گے تو وہ مفرد بن جائے گا۔ سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں یہ تو جائز ہے میاں۔ ولما جاز ان يكون اللفظ باعتبار معنیین مطابقیین مفردا و مرکبا، دیکھو کہتے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ہاں ایک معنی مطابقی کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا موضوع لہو دو ہے فرق کر جاتی ہے، تو ہر ایک اس کا معنی مطابقی ہے، لیکن ایک معنی مطابقی اس کا مرکب ہے، دوسرا معنی مطابقی اس کا وسیط ہے۔ تو دلالت مطابقی کے اعتبار سے ایک معنی مطابقی کے اعتبار سے کیا ہے وہ لفظ مرکب، دوسرے معنی مطابقی کی طرف نسبت کروں تو کیا وسیط اور وہ مفرد۔ سمجھائیے نا؟ تو اگر ایک لفظ دو معنیین مطابقیین کے اعتبار سے مفرد و مرکب بن سکتا ہے تو ایک مطابقی ہو اور ایک تضمنی ہو یا انتظامی ہو، اس کی طرف اس کے اعتبار سے کیوں مفرد اور مرکب نہیں بن سکتا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے میاں، جب حیثیت بدل جاتی ہے تو احکام تو بدلتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ولما جازا، جبکہ یہ جائز ہے کہ ہو ایک لفظ ہو بے اعتبار معنیین مطابقیین، دو معنیین مطابقیین کے اعتبار سے مفردن و مرکبا، ایک معنی کی طرف سے مفرد ہے، دوسرے معنی کی طرف سے، جیسے مثال دیتے ہیں کما فی عبداللہ۔ دیکھو میاں یہ عبداللہ کا لفظ ہے، یہ عالمیت کے وضع سے پہلے جب عالم نہیں بنا تھا تو کیا ہے مرکب، ترکیب اضافی ہے نا، لیکن عالمیت کے بعد اب مفرد ہو۔ تو حالانکہ عبداللہ کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک قبل النبیت ہے ایک بعد النبیت ہے، قبل النبیت کی طرف نسبت کرو تو کیا ہے مرکب، بعد النبیت تو پھر کیا ہے مفرد۔ تو دیکھو دونوں معنی اس کے مطابق ہی ہیں، کیونکہ ہر عالمیت بھی تو وضع ثانی ہے تو وہ بھی اس کا معنی موضوع ہے، جیسے مثال دیتے ہیں کما فی عبداللہ، لأن مدلولہ المطابقی، اس کا مدلول مطابقی قبل النبیت جو ہے مرکبا وبعدها بعد النبیت یکون مفردا۔ تو اگر یہ جائز ہے کہ ایک ہی لفظ دو معنیین مطابقیین کی طرف باعتبار مفرد و مرکب بن سکتا ہے تو فلم لا يجوز ذلك باعتبار المعنى المطابقی والمعنى التضمنی والالتزامی۔ تو یہ چیز جب دو معنوں کی طرف نسبت کرو گے تو یہ ترکیب و افراد کیوں جائز نہیں ہے؟ سمجھائیے کہ مطابقی کے اعتبار سے مرکب ہو، تضمنی کے اعتبار سے مفرد ہو، یا التزامی کے اعتبار سے حیثیتیں بدل جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اعتراض کر دیا اس دلیل کے اوپر۔ اب علامہ قطب الدین رازی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میاں یہ دلیل ہے تو ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں حیثیات کا اعتبار نہ کیا گیا
تو یہ خرابی بنا دی ہمیں آئیے اگر احتیاط کا اعتبار کر لیا جائے تو تینوں معنی داخل ہو جائے مقصد میں، تو پھر کوئی خرابی لازم ہو نہیں آتی۔ اس لیے فرماتے ہیں دلیل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کسی طرح سے دلیل غلط ہو گئی ہے، لیکن فل اولا کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ غیر اولا ہوتا ہے، جائز تو ہوتا ہے۔ تو کہتے یہ دلیل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ غلط ہو گئی ہے اعتراض کی وجہ سے، لیکن بہتر دلیل وہی ہوتی جس کے اوپر طرح سے اعتراض ہی ہمیں آ گئی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں بہتر دلیل یہ ہے کہ جس پر یہ اعتراض ہی سمجھ آ گئی ہے۔ تو فالاولا فرماتے ہیں یقالا الافراد والترکیب بالنسبة الى المعنى التضمنی او الالتزامی لا يتحقق الا اذا تحقق بالنسبة الى المعنى المطابقی۔ بہتر دلیل یہ کہ یوں کہا جائے کہ یار یہ تم پہلے پڑھ چکے کہ معنی تضمنی اور معنی التزامی یہ دونوں تابع ہیں اس کے معنی مطابقی سے یاد ہے، تضمنی اور التزامی دونوں کیا تابع کس کے مطابقی کے۔ تو یار ایسا کیوں نہیں کہتے کہ دلالت تضمنی میں افراد و ترکیب، معنی تضمنی میں افراد و ترکیب، یا معنی التزامی میں افراد و ترکیب، یہ بھی تابع ہے کس کا معنی مطابقی میں افراد و ترکیب کے۔ جب لفظ تضمنی اور التزامی معنی یہ تابع کس کے مطابقی، تو یار اس کی جو صفات ہوں گی وہ بھی تابع ہوں گی نا، سمجھ آ گئی ہے۔ لہذا تضمنی میں افراد و ترکیب یہ تضمنی کی صفت، التزامی میں افراد و ترکیب یہ التزامی کی صفت۔ تو تضمنی اور التزامی میں افراد و ترکیب کا تحقق ہی نہیں ہو سکتا جب تک مطابقی میں نہ، جب تک مطابقی میں افراد و ترکیب نہ ہو تو اکیلا تضمنی اور التزامی میں افراد و ترکیب کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ معنی تضمنی افراد و ترکیب سے موصوف نہیں ہو سکتا جب تک مطابقی موصوف نہ ہو، التزامی افراد و ترکیب سے موصوف ہو نہیں ہو سکتا جب تک مطابقی وہ اس کا مطبوع ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے میں دیکھو تضمنی میں اگر افراد و ترکیب متحقق ہوگا اس سے پہلے مطابقی میں ہوگا۔ سمجھ آئیے، فرض کرو معنی تضمنی مرکب، تو معنی تضمنی جب مرکب ہو جائے تو اس میں دلالت تضمنی یعنی اس کے جز کے اوپر دلالت ہوگی نا، جز کا لفظ جزئی لفظ کے جز معنی تضمنی پر دلالت ہوگی نا، تو جز معنی تضمنی کیا ہے؟ معنی مطابقی کی جز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک خود معنی تضمنی جز ہے کس کا؟ معنی مطابقی کا، تو اس کی جز نہیں ہوگی۔ لہذا تضمنی میں افراد و ترکیب کا تحقق جب ہوگا جب سے پہلے مطابقی میں۔ اسی طرح التزامی لے لو، التزامی معنی ایک لفظ کا مرکب ہوگا، کیا نام ہے اس کے لیے لازم ہے، اور التزامی معنی کے لیے ایک اور لازم ہے، اور وہ لازم مرکب ہے۔ تو اس لازم کے جز کی دلالت جز معنی پر ہوگی نا، تو وہ معنی التزامی جو مرکب ہے میاں وہ کیا ہے؟ وہ لازم ہے کس کا؟ معنی مطابقی کا۔
تو شیخا لازم و لازم کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے نا. تو پہلے دلالت تضمن مطابقی میں افراد و ترکیب ہوگی، اس کے بعد التزامی ہوگی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یوں سیدھی سادی بات کرو بس کہ معنی تضمنی کا اتصاف بالافراد و ترکیب، اسی طرح معنی التزامی کا اتصاف بالافراد و ترکیب یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک مطابقی موصوف نہ ہو. یہ اس کے تابع ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا فل اولا یقال، دلیل میں اولا بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ الافراد و ترکیب ہو، افراد و ترکیب بالنسبت الى المعنى التضمنی او الالتزامی، جب اس کی نسبت معنی تضمنی التزامی کی طرف کرو گے تو یہ تو لا يتحقق الا اذا تحقق بالنسبت الى المعنى المطابقی، اس کا تحقق نہیں ہو سکتا مگر اس سے پہلے تحقق ہوگا کسی افراد و ترکیب کا معنی مطابقی میں. تو میں آ گئی ہے. اما فی التضمنی، تضمنی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے فَلِأَنَّهُ مَتَى دَلَّ جُزْءُ اللَّفْظِ عَلَى جُزْءِ الْمَعنَى التَّضَمُّنِي، معنی تضمنی کی جز پر لفظ دلالت کرتا. تو اے میاں دل جزء معناه المطابقی، دل علی جزء معناه المطابقی، معنی مطابقی پر تو دلالت اس کے جز پر ثابت ہوگی نا. لأن المعنى التضمنی جزء المعنى المطابقی، معنی تضمنی خود جز ہے کس کا؟ مطابقی کا. وہ جزء الجزء جزء، اور میں آ گئی ہے. وہ اما فی الانتظام فلأنه متى دل جزء اللفظ على جزء معناه الانتظامی بالانتظام، لفظ نے دلالت کر دی جزء معنی التزامی پر التزامی دلالت کے ساتھ، فقد دل على جزء المعنى المطابقی بالمطابقہ. تو میں آئیے تو جزء معنی مطابقی پر بالمطابقت دلالت ہوگی. لامتناع تحقق الالتزام بدون المطابقت، پہلے پڑھ چکے ہو یہ تابع ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. وقد يتحقق الافراد والترکیب بالنسبة الى المعنى المطابقی لا بالنسبة الى المعنى التضمنی او الالتزامی، پہلے پڑھ چکے ہو کہ معنی مطابقی دلالت مطابقی بغیر تضمنی اور التزامی کے پائی جاتا. سمجھ آئیے. تو جب مطابقی بغیر تضمنی اور التزامی کی پائی جاتی ہے تو اس میں افراد و ترکیب بھی بغیر تضمنی میں افراد و ترکیب کے، بغیر التزامی میں افراد و ترکیب کے وہ پائی جائے گی اس میں. تو معنی مطابقی میں افراد و ترکیب پائی جا سکتی ہے بغیر اس کے کہ معنی تضمنی میں پائی جائے اور التزامی میں پائی جائے، لیکن معنی التزامی اور تضمنی میں بغیر نہیں پائی جا سکتی. سمجھ آ گئی ہے. وقد يتحقق الافراد والترکیب بالنسبة الى المعنى المطابقی، کبھی افراد و ترکیب متحقق ہو جاتا ہے معنی مطابقی میں لا بالنسبة الى المعنى التضمنی والالتزامی، کما فی المثال المذکور ہے، جیسے یہ دو مثالیں گزر چکی. سمجھ میں آ گئی ہے. وہ جو دو لفظوں سے مرکب لفظ کی مثال دی تھی نا، فلہذا خصص القسمۃ الی الافراد والترکیب بالمطابق، اسی لیے ماتن نے گویا کہ تخصیص کر دی کہ میں مقصد میں صرف دلالت مطابقی مطابق ہے، تضمنی کا اعتبار نہیں کیا، التزامی کا اعتبار، کیونکہ وہ تو اس کے تابع ہے نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے. بس اب دلیل تو انہوں نے دو قسم کی دلیلیں دی ہیں. پہلی دلیل بھی دی، اس پر موٹی ہے نظروں سے اعتراض کر دیا. تو اس اعتراض کے بنسبت یہ اس دلیل کو اولا، اس دلیل کو تو کہتے ہیں میاں بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے جو اس کو اولا کہا ہے واقعہ صحیح وہ بھی ہے، لیکن یہ اولا ہے کہ اس کے اوپر اعتراض نہیں، اور پھر یہ اصول کے مطابق ہے. یہ دلیل پہلے جو تم نے قانون بنایا ہے دلالت تضمنی اور التزامی تابع ہیں کس کے؟ مطابقی کے، یہ اس قانون کے بھی مطابق. لہذا یہ
اولویت کا مفید ہے یہ دلیل. دونوں دلیلوں میں اب فرق بتا دیں. یہ دلیل اولویت کی مفید ہے. باقی جو پہلی دلیل ہے اس پر اگر یہ اعتراض نہ ہو تو میاں وہ پھر بہت بہتر. سمجھ آ گئی ہے؟ اس دلیل سے تو یہ فائدہ ہوا کہ یار اولا ہے کہ تم دلالت مطابقی کو تقسیم میں مقسم میں معتبر اولا ہے کہ اصول کے مطابق ہے کہ یہ دو کتابیں ہیں. بات تو توادی کی ضرورت ذکر کی نہیں ہوتی، وہ خود بخود آ جاتی ہے. وہ مطبوع ہے تو مطبوع کو معتبر کرنا اولا ہے. لیکن یہ مطلب تو نہ نکلا کہ تضمنی کا اعتبار غلط ہے. غلط ہے اس دلیل سے تو یہ نہیں پتہ لگا، بلکہ یہ پتہ لگا کہ مطابقی اولا ہے کیونکہ مطابقی مطبوع ہے. ان دونوں میں تو دلالت تضمنی اور التزامی ہو ہی نہیں سکتی ہے، یا افراد و ترکیب ہو ہی نہیں سکتا جب تک مطابقی میں نہ ہو. تو یہ تو مطابقی کے ضمن میں آ گئے، لہذا مستقل ذکر کی ضرورت تضمنی اور التزامی کی نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ اولا ہے نا مطابقی کا ذکر مقسم میں. غلط تو نہیں ہے تضمنی کا ذکر اور التزامی کا ذکر، غلط ثابت ہوا اس سے تو ہمیں آ گئی ہے. لہذا تضمنی میں بھی التزامی میں بھی افراد و ترکیب ہو سکتی، لیکن اس سے پہلے مطابقی میں ہو. یہ پتہ لگا نا. یہ تو نہیں کہا کہ تضمنی میں اور التزامی میں سرے سے افراد و ترکیب ہوتی ہے اس لیے داخل نہیں. یہ کہا سمجھے ہو؟ اس کا معنی یہ کہ تضمنی اور التزامی کا اعتبار بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا ماتن نے کہ مطبوع کا ذکر کیا. نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے یہ وجہ تو یہ دلیل تو صرف اولویت مطابقت کے اعتبار کا مفید ہے کہ بھئی مقسم میں مطابقت کا اعتبار اولا ہے، اور اگر ان دونوں کا ذکر بھی کی جائے تو سبحان اللہ کوئی غلط نہیں ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اور پہلی دلیل کیا تھی کہ اگر تضمنی اور التزامی کو معتبر کرتے ہو تو خرابی لازم آ جاتی ہے، فساد لازم آتا ہے. تو اس کا معنی کیا تھا کہ تضمنی اور التزامی کو سرے سے معتبر ہی نہیں کر سکتے. اس کا مفاد، اس دلیل کا مفاد کیا تھا؟ جس دلیل کا لازم باطل ہو تو ملزوم بھی. لہذا تضمنی اور التزامی کا اعتبار کیا ہے؟ پہلی دلیل کے مطابق باطل، دوسری دلیل کے مطابق باطل نہیں ہے. میاں صحیح ہے، صرف اولا نہیں. دونوں دلائل میں فرق جان دیا اے شیوخ کہ پہلی دلیل کے اعتبار سے تو تضمنی اور التزامی کا اعتبار مقسم میں کرنا کیا ہے؟ باطل، غلط. لہذا جب وہ غلط ہوا تو مطابقی کا اعتبار کیا ہو گیا؟ واجب. سمجھے ہو؟ پہلی دلیل کا تقاضا یہ ہے. اور دوسری دلیل کا تقاضا کیا ہے کہ یار ٹھیک ہے اگر تضمنی اور انتظامی کا بھی اعتبار کیا جائے تو خرابی لازم نہیں آتی. ٹھیک ہے، صرف اولا یہ ہے کہ مطبوع کا ذکر کیا. سمجھ آئیے؟ اس لیے فرماتے ہیں یہ دلیل اولویت کی مفید ہے کہ مطابقی کا اعتبار مقسم میں یہ اولا ہے. تضمنی اور انتظامی کا اعتبار صحیح ہے لیکن اولا نہیں ہے، کیونکہ مطبوع کا ذکر ہو گیا تو بس ہو گیا یار. اب ہر تابع کا ذکر تو ضروری نہیں ہے. سمجھے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ الا ان هذا الوجہ، یہ جو دلیل ہے یہ یفید اولویت اعتبار المطابقت فی القسمت. سمجھائیے؟ مطابقت کے اعتبار کی
اولویت کے لیے یہ مفید ہے کہ بھئی مقصد میں اس کا اعتبار کرو. اور والوجہ الاولا، پہلی وجہ جو ہے، پہلی دلیل وہ کیا ہے؟ ان تم، اگر وہ تام ہو جائے، کیونکہ وہ فیہ نظر اللہ نے اعتراض کر دیا نا، اس لیے کہتے ہیں ان تم، اگر اس اعتراض کا جواب دے دیا جائے تو پھر تو میاں وہ یفید وجوب اعتبار المطابقت فی القسمت، وہ مفید ہے اس بات کے کہ میاں مطابقت کا اعتبار تقسیم میں مقسم میں واجب ہے، اور تضمنی اور التزامی کا اعتبار طرح سے صحیح نہیں. سمجھے ہو؟ تو شارع ہوا ضمیر کا مرجع کا قسمیہ ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے پچھلے متن میں دیکھو، آخر میں وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْرَدُ، مثلا قالت کے بعد اقول کے ساتھ متصل پہلے، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْرَدُ. لفظ کی تقسیم کی تھی نا مرکب و مفرد کی طرف، تو المفرد جو ہے یہ مرجع ہے ہوا کا، متن میں وہ ہوا. تو مفرد تو صفت کا صیغہ ہے، موصوف چاہیے اس کے لیے، جو مقسم تھا وہاں پر تو وہ موصوف نکال دیا الگ. یہ تو انہوں نے ہوا، شارع نے ہوا کی اب پھر ماتن نے اس لفظ مفرد کو مقسم بنایا اور اس کی 3 قسموں کی طرف تقسیم کی. کہ اس لفظ مفرد کو دیکھیں گے کہ یہ اکیلا مفرد بھی بن سکتا ہے کہ اکیلا مفرد بھی نہیں بن سکتا، تو کہو اللہ ذات. اور بن سکتا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اپنی حیثیت اور صیغے کے اعتبار سے 3 زمانوں میں سے معین کا جال ہے یا نہیں ہے. جال ہے تو کلم، نہیں ہے تو اس. یہ انہوں نے لفظ مفرد ادات کلمہ اس. تو شارح فرماتے ہیں کہ اللفظ المفرد ما ذات الکلمہ، لفظ مفرد جو ہے اس کی یہ 3 قسمیں ماتن میں بتائی ہے، یہ چیز ہے. لیکن تفصیل کے ساتھ وجہ حصر بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ تینوں میں لفظ مفرد کا حصر ہے. اور پھر ایسی تشریح کریں گے کہ ہر ایک کی تعریف کیا جائے، ادات کی بھی تعریف آ جائے گی، کلمہ کی بھی تعریف آ جائے گی، اور اسم کی بھی تعریف آ جائے گی. اور بیچ میں کلمہ کے ضمن میں ایک اعتراض ہوگا اس کا جواب. اس لیے فرماتے لِأَنَّهُ، جہاں سے اثر شروع ہو گئی، مفرد سے مفرد کی وجاہت کیا ہے. تو فرماتے ہیں ما يصلح ان يخبر به وحده او لا. مفرد لفظ جو ہے اس میں صلاحیت یہ استعداد ہوگی کہ وہ اکیلا مخبر بھی بنے، یا یہ صلاحیت اور استعداد اس میں نہیں. فَإِن لَمْ يَصْلِحْ لِأَنْ يُخْبَرَ بِهِ وَحْدَهُ فَهُوَ لَهُ.
اس میں اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اکیلا مخبر بھی بنے تو اس کو منطقی اصطلاح میں ادات ہے. مثالیں دی تھی ماتن نے بھی کفی ولا، وہی مثالیں شاعری بھی تھے کفی ولا. اب یہاں اعتراض ہوتا تھا کہ ماتن نے دو مثالیں کیوں دی اور لا بس ایک مثال کا بھی. مثال تو مسلم کی وضاحت کے لیے ہوتی تو وہ ایک مثال کافی، دو مثالیں کیوں دی؟ تو کہتے اصل میں ادات کی قسمیں دیں وہ اس لیے مثالیں بھی تو الگ الگ ایک ایک قسم کے لیے ایک ایک مثال ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ انما ذکر مثالیں نہیں، ماتن نے دو مثالیں کیوں ذکر کی؟ لأنما لا يصلح أن يخبر به وحده إما أن لا يصلح للإخبار به أصلا. دیکھا، وإما أن يصلح للإخبار به لكن لا يصلح للإخبار به وحده. تو پیچھے اسی ذکر میں اس کا مقابل اما کہ جو وحدہ مخبر بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کی صورتیں بنتی ہیں دو. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل مخبر بھی بننے میں اس کو کوئی دخل ہی نہیں، یا یہ کہ اس کو دخل ہے لیکن بن نہیں سکتا. مخبر بھی بننے میں اس کو دخل ہے لیکن مخبر بھی بن نہیں سکتا ہے. اس لیے فرمایا ایک مثال ہے پہلی قسم کی جو بالکل جس کو مخبر بھی بننے میں دخل نہ ہو، جیسے فی ہے، اور جس کو مخبر بھی بننے میں دخل تو ہو لیکن خود بن نہیں سکتا مخبر بھی، اس کی مثال ہے لا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو چونکہ دونوں کی مثالیں دے دی کہ دیکھو میاں فإن المخبر به في قولنا زید فی الدار، زید فی الدار، یہ جو فی کا متعلق ہے حاصل ہے یا حاصل ہے، یہ اشارہ نے نکال دیا. اصل میں مخبر بھی تو وہی ہے، حاصل یا حاصل. تو اس فی کو تو مخبر بھی بننے میں کوئی دخل نہیں. ہاں اس نے کلمے جوڑ دیے بس، یہ فرق ہو، یہ کام ہو. تو حروف جارہ کا یہی کام ہے، حروف کا یہی کام ہے کہ وہ کلمے جوڑ دیتے لفظاً، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا دیتے. بس سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ فإن المخبر به في قولنا زید في الدار هو حصل او حاصل ولا دخل لي في الإخبار به. مخبر به بننے میں فی کو کوئی دخل نہیں. وإما يصلح للإخبار به لكن لا يصلح للإخبار به وحده، اور یہ کہ اس میں یہ صلاحیت تو ہے یعنی دخل ہے اس کو مخبر به بننے میں لیکن خود بن نہیں سکتا وہ مخبر کا لا. اس کی مثال دی فإن المخبر به في قولنا زید لا حجر، زید، تو اب اس کو دیکھو لا کو، ہوا لا حجر ولا له مدخل في الإخبار، لا کو مخبر به بننے میں دخل تو ہے نہیں، کیونکہ اگر لا کو ہٹاؤ گے تو کلام غلط ہو جائے. تو اس کا معنی معتبر تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود مخبر بھی بن سکتا. اور میں لہو مدخل فی الإخبار بھی، تو دخل تو ہے لیکن لا خود بخود تو آپ تو یہ نہیں سکتے کہ زید اللہ یا الحجر اللہ، لا خود بخود مخبر بھی مستقلا نہیں بن سکتا. اب یہاں پر
فرماتے ہیں کہ میاں لعلک تقول سے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہے، ادات کی یہ تعریف جب ہوئی کہ وہ اکیلا مخبر بھی نہیں بن سکتا، کبھی اس کو مخبر بھی بننے میں دخل ہوتا ہے، کبھی دخل ہی بھی نہیں ہوتا، لیکن اکیلا مخبر بھی نہیں بن سکتا۔ تمہیں یہ تو یہ افعال ناقصہ بھی ایسے یہ کانا سورا اصبح امسا واضحاظ اللبات ما فتح ما دام ومنفق لے سباشت القفا، یہ تو سارے افعال ناقصہ، ان کو دیکھو ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وحدہ مخبر بھی بن جائے، تو یہ تو افعال داخل ہو جائیں گے کس میں؟ ادات میں۔ تو یہ تعریف جو ادات کی آپ نے کی ہے میاں یہ کیونکہ افعال داخل ہو گئے، تو افعال تو افعال ہیں میاں، ہمیں آئیے وہ تو گویا کہ کلمے میں داخل ہونا چاہیے، حرف کی تعریف میں، ادات کی تعریف میں تو وہ داخل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آئیے کلمے کی تعریف میں داخل ہو جانا چاہیے۔ یہاں تو یہ جو تعریف میں ادات کی ہے یہ تو ایسی تعریف کی ہے کہ کلمات ناقصہ جو ہے وہ آ گئے ادات میں داخل ہوئے، کلمے سے نکلے اور ادات میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک سوال یہاں پر نقل کرتے ہیں، کہتے وَلَعَلَّكَ تَقُولُ الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ لَا تَصْلِحُ لَأَن يُخْبَرَ بِهَا وَحْدَهَا فَيَلْزَمُ أَن تَكُونَ أَدَوَاتٍ، لازم آ جائے تو ادات بن جائے، فَنَقُولُ سے اس کا جواب دے، کہتے ہیں میاں لا بعد فی ذلک، اس میں کوئی بعد نہیں ہے، اگر وہ کلمات ناقصہ جو ہے افعال ناقصہ پر یہ تعریف صادق آ جائے تو خیر ہے، کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ مناطق کے نزدیک جو ادوات ہیں، ایک تو وہ تقسیم گزری ادات کی کہ اس میں بالکل صلاحیت ہی نہیں ہے اصلاً مخبر بھی بننے کی، بعض ایسے ہیں جیسے کہ بعض ایسے ہیں کہ ان میں مخبر بھی بننے کی صلاحیت اور استعداد تو ہے لیکن خود بخود مخبر بھی نہیں بن سکتے۔ دوسری تقسیم وہ کرتے ہیں مناطق ادات کی، کیمیا ادات کی دو قسمیں ہیں، بعض ہیں زمانیہ ادوات اور بعض غیر زمانی۔ تو یہ جو افعال ناقصہ قسم کے افعال ہیں ان کو وہ داخل کرتے ہیں ادوات زمانیہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جو حروف ہیں ان کو داخل کرتے ہیں ادوات غیر زمانی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ البتہ یہ تم اعتراض کرو گے کہ وہ تو میاں افعال ہے، تو افعال کلمے میں داخل ہونا چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ وہ تو حرف جو ہے، حرف کی تعریف جو تم نے کی ہے ادات اس میں افعال داخل ہو گئے، تو کہتے ہیں میاں ایسا نہیں ہے، ادات اور کلمہ اور اسم یہ مناطق کے نزدیک لفظ مفرد کی دو قسمیں، اسم اور فعل اور حرف وہ نحات کے نزدیک تقسیم ہے، ہمیں آ گئی ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ لازم آ جائے گا کہ نحویوں کے اصطلاح اور مناطق کے اصطلاح میں فرق ہو گیا، کہ جو شے نحویوں کے نزدیک فعل تھی
وہی مناطق کے نزدیک کیا بنا؟ ادات. تو مطابقت نہیں ہے بین الاصطلاحین، زیادہ سے زیادہ یہ خرابی آ جائے گی. تو خیر ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھو مناطق جو بحث کرتے ہیں وہ اگر لفظ کی بات بھی کرتے ہیں تو من حیث المعنی، لفظ کی بات، یہ جو دلالت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر لفظ کی بات بھی منطقی کرتا ہے تو وہ من حیث المعنی ہے. اور نحوی جو ہے وہ لفظ کی بات من حیث اللفظ، من حیث المعنی نہیں کرتا. تو اب دیکھو حیثیتیں بدل گئی. مناطقہ کے نزدیک لفظ من حیث المعنی پہ بات، نحویوں کے نزدیک لفظ من حیث اللفظ سے بات. تم یہ لفظ من حیث اللفظ سے جب بات ہے، ٹھیک ہے، لفظ کو دیکھیں آپ تو کانا سوارا تو کیا ہے؟ لفظ تو ان کا افعال والا لفظ اور آئیے، اس لیے انہوں نے کہا یہ ہے. ادھر منطقی آئے، انہوں نے کہا یار نہیں، لفظ بل ہو سکتے، ہم تو لفظ کے معنی کی حیثیت سے بات کریں گے کہ اس کا معنی کیسا ہے. سمجھائیے، آیا اس کا معنی ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ مخبر بھی ہی بن جائے؟ تو دیکھا تو کانا سوارا کا تو نہیں رکھتا. سمجھ آ گئی ہے. اس لیے انہوں نے کہا یار یہ عادات میں، عادات زمانیہ میں پھینک. سمجھ آ گئی ہے. تو زیادہ سے زیادہ خرابی یہ لازم آئے کہ تم کہو گے دو نحویوں کے اور مناطق کی اصطلاح میں مطابقت نہیں ہے. تو خیر ہے، غلط نہیں ہے کہ جب حیثیتیں بدل جائیں اصطلاح کی تو پھر اصطلاح بھی بدل جاتے ہیں. تو حیثیتیں تو الگ الگ ہیں. وہ من حیث اللفظ بات کرتے ہیں، لفظ من حیث اللفظ نحوی، ان کو معنی تو کچھ نہیں ہے. ان کو لفظ یہ ہیئت اور شکل سمجھ آ گئی ہے. اور منطقی جو ہے وہ اس کو شکل وکل سے بات نہیں ہے، وہ لفظ کا مدلول دیکھو. سمجھ آ گئی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ فنقول لا بعد فی ذالک، اس میں کوئی بعد نہیں ہے اگر وہ افعال ناقصہ داخل ہو جائیں عادات میں. حتی انہم قسموا الادوات الى غیر زمانیت و زمانیت، کہ مناطق نے ادوات کی تقسیم کی ہے ادوات زمانیہ اور غیر زمانیہ کی طرف. والزمانیت ہی الافعال الناقصہ، زمانیہ کو افعال ناقصہ کو کہا ہے انہوں نے کہ یہ ادوات ہیں لیکن زمانیہ میں زمانہ پایا جاتا ہے. وغایت ما فی الباب، انتہائی جو بات اس بات میں لازم آئے گی وہ یہ ہوگی کہ ان اصطلاحهم لا يطابق لاصطلاح النحاة. ہاں زیادہ زیادہ یہ خرابی ہو جائے گی کہ مناطق کی اصطلاح نحاة کے مطابق نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں، وذالک غیر لازم. دو فنین کے اصطلاحین میں تطابق تو ضروری نہیں ہے. لأن نظرهم في الألفاظ من حيث المعنى، کیونکہ مناطق کی نظر جو ہے وہ لفظ من حیث المعنی معتبر ہے، اور وہ نظر النحاة فیہا من حیث اللفظ نفسه. سمجھائیے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ من حیث اللفظ نفسه، عین لفظ کا اعتبار کرتے ہیں، معنی کا اعتبار نہیں کرتے. وعند تغایر جہتي البحثین، اور جب تغایر پایا گیا جہت بحثین میں، ان کی جہت بحث الگ ہے مناطق کی اور نحویوں کی جہت بحث الگ ہے، تو لا يلزم تطابق الاصطلاحین، یہ لازم نہیں کہ الاصطلاحین میں مطابقت ہو. یہ تو ہوئی عادات کی بات. اب کہتے ہیں میاں وَإِن صَلَحَ لِأَن يُخْبَرَ بِهِ وَحْدَهُ، تب سے مفرد کو دیکھیں گے. اگر اس میں یہ صلاحیت ہے
کہ وہ اکیلا مخبر بھی فن، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ اپنی ہیئت و صیغے کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی چیز زمانوں میں سے ایک معین زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی اپنے صیغے اور ہیئت کے اعتبار سے اس کا مدلول کوئی معین زمانہ ہے؟ تو اگر ہے تو کہتے ہیں میاں اس کو کلمہ کہتے ہیں. سمجھائیے، اسی لیے فرمایا فَإِمَّا يَدُلَّ بِحَيَاتِهِ وَصِيغَتِهِ عَلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ كَضَرَبَ وَيَضْرِبُ. ضرب زمانہ معین ماضی، یضرب حال یا استقبال، وہو الکلمہ، اس کو کلمہ کہتے ہیں. او لا يدل، یا اپنے صیغے اور ہیئت کے اعتبار سے کسی زمانے معین پر دلالت نہیں کرے گا، تو بس وہو الاسم کزید وعمر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہ ایک بات آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہیئت اور صیغے کے اعتبار سے وہ کسی زمانہ معین پر ڈالے، تو یہ ہیئت اور صیغہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں میاں ہیئت جو ہے یہ صورت الکلمہ کو ہے. دیکھو، کلمہ کا ایک مادہ ہوتا ہے، ایک حیلہ ہے مادہ کلمے کا، اور ایک اس کی صورت. تو یہ ہیئت اور صیغہ جو ہے یہ اس کی صورت کو ہے. کلمے کی صورت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے کلمے کی صورت یہ ہے کہ کلمہ میں جو حروف ہے وہ حروف تو کلمے کے لیے کیا ہے؟ مادہ. کلمے کے میں اندر جتنے حروف ہے وہ نفس حروف، جیسے ضرب میں ضاد را با، یہ نفس ضاد را با، یہ ضرب کے لیے کیا ہے؟ ایک اس کی صورت ہے ضرب کی. صورت یہ ہے کہ اس ضاد را با کو تقدم و تاخر کے اعتبار سے، تقدم کے ضاد جو ہے دیکھو وہ مقدم، اور را اس سے مؤخر، اور با اس سے مؤخر. اس تقدم و تاخر کے اعتبار سے اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے ہمیں آئیے کہ دیکھو یار یہاں پر ضاد کو بھی فتحہ ہے، را کو بھی فتحہ ہے، با کو بھی فتحہ ہے. تو ان فتحات ثلاثہ ہمیں آئیے، اور ضاد را با کے تقدم و تاخر کی وجہ سے میاں جو ہیئت کلمے کو حاصل، جو شکل کلمے کو حاصل ہوئی، اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ صورت الکلمہ. ہمیں آئیے، تو اس شکل کی دلالت ہے زمان پر، مادی کی بات نہیں ہے. یہ جو شکل ہے ضربا، اس شکل کی، اس ہیئت کی، اس صورت کی دلالت ہے زمان معین. حتیٰ کہ دیکھو میاں مادے کی بات نہیں ہے کہ مادہ اگر بدل بھی جائے، ضربا میں زمانہ معین پایا جاتا ہے ماضی والا، تو ناسورا میں مادہ بدل جائے لیکن شکل وہی ہے. ہمیں آئیے، تو دیکھو میاں جب یہ شکل
اس کو کہتے ہیں صورت الکلمہ، اس کو کہتے ہیں ہیئت الکلمہ، اس کو کہتے ہیں صیغت الکلمہ. ہمیں آئیے تو اس کی دلالت ہے زمانے معین، حتیٰ کہ مادہ اگر تبدیل بھی ہو جائے تو ہمیں آئیے تو وہی زمانہ معین پائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مادے کو مطلب یہ ہے کہ اس زمانے معین پر دلالت میں دخل نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اسی لیے فرماتے ہیں دیکھو میاں یہ جو بات ہے والمراد بالہیئۃ والصیغۃ، دیکھو الہیئۃ الحاصلۃ للحروف باعتبار تقدیمها وتاخیرها وحرکاتها وسکناتها، یہ جو ہے شکل صورت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے کہتے ہیں وہی صورت الکلمۃ والحروف مادتها. ہاں یہ ہیئت ہے اور حروف کیا ہے؟ وہ حیولہ ہے، مادہ، اور یہ اس کی صورت جسمیہ ہے. تو دونوں ملی تو کلمہ بن گیا. جیسے حیولہ اولا اور صورت جسمیہ ملی تو جسم طبی بن گیا. ہمیں آ گئی ہے اس طرح یہاں وَإِنَّمَا قَيَّدَ حَدَّ الْكَلِمَةِ بِهَا، کلمے کی تعریف میں یہ قید کیوں لگا دی؟ اے میاں کہ کلمہ میں ہیئت اور صیغے کی دلالت ہو زمانے معین پر. یہ قید ہیئت اور صیغے کی، اس کے اعتبار کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں لِإِخْرَاجِ مَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ لَا بِهَيْئَتِهِ، کہ اگر یہ قید نہ ہوتی نا میاں تو پھر تو آپ کے نزدیک سبوح بھی کلمہ ہوگا، غبوق بھی کلمہ ہوتا، ہمیں آتے لیل و یوم بھی کلمات ہوتے پھر. ہمیں آئیے تو اس قید نے کہ اپنی ہیئت کے اعتبار سے زمانے معین پر دلالت، اس نے ان الفاظ کو نکال دیا کلمے کی تعریف سے جو اپنی ذات کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں زمانے پر، ہیئت کے اعتبار سے نہیں ہے. یوم، لیل، صباح، غدا، غد، امسی، یہ سارے حروف ہیں نا، تو یہ دلالت کرتے ہیں کیسے؟ زمانے پر تو دلالت، زمانہ معین پر تو دال ہے، لیکن یہ تو اپنے کلمہ اپنی ذات کے اعتبار سے دال ہے، اپنی جوہریت کے اعتبار سے دال ہے، زمانے پر ہیئت کے اعتبار سے نہیں. ہیئت اگر تبدیل بھی ہو جائے سمجھ آئیے اس کو دخل نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ لِإِخْرَاجِ مَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ لَا بِهَيْئَتِهِ بَلْ بِحَسْبِ جَوْهَرِهِ وَمَادَّتِهِ، بلکہ اس کی دلالت زمانے معین پر اپنی جوہر یعنی اپنے ذات کے اعتبار سے اور اپنے مادے کے اعتبار سے. کالزمان، جیسے زمان کا لفظ ہے، امسے کا لفظ ہے، یوم کا لفظ ہے، صبح وغوب کے الفاظ ہے. فَإِنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى الزَّمَانِ بِمَوَادِّهَا وَجَوَاهِرِهَا لَا بِهَيْئَاتِهَا، ان الفاظ کو یہ ہیئت والی قید لگا کر نکال دیا. بخلاف الکلمات فإن دلالتها على الزمان بحسب هيئاتها، اور یہ کیوں بحسب الہیئات ہے؟ کہتے ہیں بشہادت اختلاف الزمان عند اختلاف الہیئت، کہ اگر ہیئت تبدیل ہو جائے تو زمان تبدیل ہو جائے، اگرچہ مادہ ایک ہو. دیکھو میاں ضربہ کی ہیئت کے اعتبار سے دلالت کس پر؟ زمانہ ماضی. یہ ہیئت تبدیل کر دو، مادہ ایک رکھو، وہی ضربہ والا مادہ رکھو، حروف وہی رکھو، لیکن ہیئت تبدیل کر دو یضربو، زمانہ بدلا نہیں. پتہ لگا زمانے پر دال کون ہے؟ ہیئت ہے، مادہ نہیں ہے. سمجھ آئیے فرمایا بشہادت اختلاف الزمان عند اختلاف الہیئت وإن اتحد المادہ، اگرچہ مادہ ایک ہی ہو لیکن زمانہ تبدیل ہو جائے گا. ضربا وطالبا، دیکھو ضربا
مادہ تبدیل ہو گیا. طالبہ میں بھی وہی زمانہ ہے, ضاربہ میں بھی وہی زمانہ ہے. اب فإن قلتا سے ایک سوال نقل کرتے تھے کہ لیا یہ جو تم نے بات کی تو اس کا تو معنی یہ ہو گیا, دیکھو ہیئت کا مدلول زمان معین کلمے میں, اور مادے کا مدلول وہ معنی, تو یہ تو جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت ہوئی مقصود, تو یہ تو پھر مرکب میں داخل ہونا چاہیے. میاں یہ تو مفرد کی قسم تم نے کلمے کو بنا دیا, حالانکہ یہ تو مرکب ہے. تو مرکب میں اس کو جا کے داخل کرنا چاہیے. لفظ مفرد کی قسم تو یہ نہیں بنے گی پھر, تو تم نے تو مفرد کے لیے قسم بنا دی اس کو. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے. فإن قلتا فعلى هذا يلزم ان يكون الكلمة مركبة, لازم آ جائے کہ کلمہ مرکب بن جائے. لدلالت اصلها ومادتها على الحدث, حدث معنی پر دال ہے, اور وہ هيئتها وصورتها على الزمان, اور اس کی حیات و صورت زمانے پر دال ہے. تو میاں یہ تو جزء لفظ نے جزء معنی پر دال, فيكون جزءها دالا على جزء معناه, سمجھ آ گئی ہے. یہ تو پر جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے, تو یہ تو مرکب میں داخل ہونا چاہیے. فنقول سے اس کا جواب کہتے میاں دیکھو مرکب وہ تم نے صرف تو یہی سمجھا ہے کہ بس یہ جزء لفظ جزء معنی پر دال ہوتا, ایسا نہیں. بلکہ مرکب کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ عند السمع مرتب بھی ہوتے ہیں. عند السمع ان میں ترتیب ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جزء لفظ جزء معنی پر دال کرے تو بس مرکب, یہ بھی ہے. سمجھ آئیے کہ جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت مقصود ہو جائے اور وہ معنی بھی مقصود ہو, یہ بھی چیز ہے. لیکن ایک قید اس میں اور, وہ یہ کہ مرکب لفظ جو ہے وہ کوئی سنے, کوئی سامنے سنے, ہاں تو سنتے وقت اس کے اجزاء میں کیا ہو, ترتیب ہو, یکی بات دیگرے وہ سمع میں آئے. تو کلمہ میں ایسا ہے, کلمے میں دو جزء ہیں ٹھیک ہے, ایک حیات ہے اور ایک مادہ, لیکن وہ حیات اور مادہ مرتب کے سمع ہے, وہ تو اکٹھے سمع میں آتے ہیں. ضربا حیات الگ مسموع ہوئی, مادہ الگ مسموع ہوا نہیں. اس لیے کہتا میں میاں اس میں یہ قید دی ہے مرکب نے کہ اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ مرکب سے سمع آتے ہیں, وہ یکی بات دیگری سمع میں آتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے. اس لیے فرمایا فنقول المعنى من الترکیب ان یکون هناك اجزاء مترتبة مسموعة وهي الالفاظ والحروف. سمجھ آئیے ترتیب فی السمع تو الفاظ میں ہے, حروف میں ہے. سمجھ آئیے والهيئة مع المادة ليست بهذه المثابة, حیات اور مادے کو تم ملاتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ حیات پہلے مسموع ہو جائے اور مادہ بعد میں مسموع ہو جائے, یا مادہ پہلے مسموع ہو جائے حیات بعد, ایسا نہیں. فلا يلزم الترکیب, لہذا یہاں پر ترکیب ہے ہی نہیں میاں, اس کو مرکب میں داخل نہیں کر سکتے, یہ ہے ہی مفرد کی قسم. باقی حیات اور صیغے کے اعتبار سے وہ زمان معین پر دلالت کرے, یہ معین کی قید لگا, زمان معین تین زمانوں میں سے زمان معین پر دلالت کرے. یہ جو قید ہے کہتے میاں ہر قید کو دیکھو احتراز مت سمجھو,
کبھی بعض قیود جو ہے وہ بیان واقع کے لیے بھی آتے ہیں، تو یہ جو قید ہے یہ احترازی قید نہیں ہے، بلکہ یہ بیان واقعہ ہے، توضیح کے لیے آتے ہیں بعض قیود۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو والتقید بالمعین من اذن ثلاثۃ لا دخل له بالاحتراز، احترازی قید یہ نہیں ہے، ہاں الا انه قید حسن، اچھی قید ہے، یعنی گویا کہ بیان واقع کرے گا، تفصیل کرے گا تو بھئی بات سمجھ میں آ جائے گی نا۔ لأن الکلمۃ لا تكون الا كذلك، کلمہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ زمانے معین پر اذان ہے تو بیان واقع ہو گیا اس قید سے، جو واقع میں کلمہ جیسا تھا نا ویسے ہی اس کو بیان کر دیا۔ اس لیے فرمایا فَفِيهِ مِن مزید ایضاح، اس قید میں مزید وضاحت ہے، تو یہ ایضاح کے لیے ہے، بیان واقع کے لیے ہے، قید احتراز نہیں۔ باقی بات تو ختم ہو۔ اب کہتے ہیں یہ وجوہ تسمیہ کیا ہے ان تینوں کے؟ ادات کو ادات کیوں کہتے ہیں، کلمہ کو کلمہ کیوں کہتے ہیں، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، یہ وجوہ تسمیہ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ وجہ تسمیتی اما بالادات، ادات کو ادات کیوں کہتے ہیں؟ فَلِأَنَّهَا آلَةٌ فِي تَرْكِيبِ الْأَلْفَاظِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ، سمجھ آ گئی ہے؟ ادات آلے کو کہتے ہیں، ادات آلہ، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو آلات ہوتے ہیں، یہ کسان آدمی جب زمین میں گوڑی کرتا ہے تو اس کے پاس ایک کھرپا ہوتا ہے نا، اس سے کرتا ہے نا، تو وہ کھرپا کیا؟ ادات آلہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی بندہ کسی کو زخمی کرتا ہے تو کسی اسلحے سے کرتا ہے نا، کسی تیز دھار چیز سے کرتا ہے تو وہ اس کا آلہ ہوگا۔ اسی طرح یہ جو کلمہ، یہ جو حرف ہے یہ ادات ہے، آلہ ہے، اس کے لیے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وجہ تسمیتی اما بالادات فلأنها آلۃ فی ترکیب الالفاظ بعضها مع بعض، بعض الفاظ کو بعض سے ملانے میں، مرکب کرنے کے لیے یہ ایک آلہ ہے، اس لیے اس کو ادات کہا۔ واما بالکلمۃ، کلمہ کو کلمہ کیوں کہا؟ کہتے فلأنها من الکلم، کلمہ ماخوذ کلمن سے، وہو الجرح، اور کلمن کس کو کہتے ہیں؟ زخم کو۔ تو کأنها لما دلت على الزمان وهو متجدد ومنصرم تکلم الخاطر، اور جب اس نے تکلم کیا تو میں آ گئی ہے، جب اس نے دلالت کر دی کلمے نے زمان، تو اہمیت زمان تو ایسی چیز ہے کہ متجدد و منصرم، ہاں متجدد و منصرم، ہر آن میں زمان بدلتا ہے، متجدد زمان کوئی شے مستقر تو نہیں ہے، زمان شے متجدد ہے۔ ہاں ابھی جو میں بات کر رہا تھا تو وہ اور آن تھا، تو اس کے بعد ابھی آن اور ہو گیا، اس میں تجدد تو پہلے والا آن نہیں ہوتا تھا۔ ہاں شے مستقر نہیں ہے، مجتمع الاجزاء نہیں ہے، بلکہ منصرم ختم ہونے والی شے۔ ہاں زمان کی ایک جز پہلے تھی، اب ختم، اب والی جز ختم، آنے والی جز آ گئی۔ تو اس لیے میاں انسان جب زمان کو سوچتا ہے کہ یار یہ زمان یہ کیا چیز ہے، تو دل زخمی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو میں آ گئی ہے۔ اس لیے فرمایا
تکلم الخاطر بتغیر معناها، کہ جب معنی میں تغیر آ گیا، وہ زمان تو گیا یار، وہ جو معین پر ڈال کر رہا تھا نا ضربا، وہ تو کبھی کا گیا ہوا، تو سیضرب جو دلالت کرے گا وہ ابھی آ جائے گا تو وہ بھی گزر جائے گا، تو سوف یضرب جو جس پر دلالت کرتا ہے وہ آ جائے گا تو وہ بھی گزر جائے گا۔ تعارضات تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے نخرا۔ اس لیے انسان گویا کہ فکر میں پڑ جاتا ہے، اور ایک دل پر خاطر پر گران گزر کیجیے، تو میں آ گئی ہے، اس لیے اس کو کلمہ کر، تو میں آ گئی ہے۔ وہ اما بالاسم، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَلِأَنَّهُ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِّن سَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَلْفَاظِ، کہ یہ اپنے اخوین سے اسم جو ہے یہ سمون سے ماخوذ ہے، سمون بمانا علو، تو جب یہ اس سے ماخوذ ہے تو اس کا معنی عالی ہو گیا، تو یہ بھی ایسا ہے نا، یہ اسم یہ بھی اپنے اخوین سے عالی ہے۔ سمجھ آئیے، یہ جو اس کے قسیمین ہے دو، عادات اور کلمہ، ان دونوں سے یہ عالی ہے، کہ یہ مخبر عنہ بھی بن سکتا ہے، مخبر بھی بن سکتا ہے، مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ تو وہ جو عادات تھا وہ ان دونوں میں سے کوئی بن سکتا ہے نہیں، اور کلمہ صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، اور یہ میاں دونوں بن سکتے، تو پتہ لگا اس میں استقلال زیادہ ہے نا، ہمیں آئیے، اس لیے یہ کلمہ مستقلہ ہے، عالی ہے عن اخویہ، سمجھ آ گئی ہے۔ وَأَمَّا بِالْإِسْمِ فَلِأَنَّهُ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِّن سَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَلْفَاظِ، باقی انواع الفاظ سے یہ عالی ہے مرتبے کے اعتبار سے، فَيَكُونُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَعنَى السِّمْوِ، سمو والے معنی پر مشتمل ہے، وَهُوَ الْعُلُوُّ، اور روح بلندی کا نام، یہ بھی بلند